الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ داؤد علیہ السلام کے ذکر میں اب ان کے بیٹے کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام۔ اللہ پاک فرماتے کہ میں نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا دیا سلیمان علیہ السلام۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، نعم العبد، کیا ہی اچھا وہ اللہ کا بندہ تھا، انہو اواب، اور وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر بھی اور بادشاہ بھی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی بھی ملی اور اللہ نے نبی بھی بنایا، پیغمبر بھی بنایا۔ تو چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ 13 سال کی عمر میں آپ نبی اور بادشاہ بن گئے تھے۔ 19 بیٹوں میں سب سے زیادہ لائق فائق اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بنایا، اور ایسے نبی تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے، جنات کی بولیاں بھی، ان سے بھی بات چیت تھی، جنات کو بھی اللہ نے ان کا مسخر کر دیا، ہوا کو بھی، ہوا بھی ان کی بات مانتی تھی۔ جنات، انسان، پرندے، یہ سب کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ تو فرمائے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ فرمائے وہ کیسے انسان تھے، نعم العبد، کیا ہی وہ نعمت والے اللہ کے بندے تھے، تعریف والے بندے تھے۔ تو انبیاء سب کیا ہے جی، بندے ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں، بندے ہوتے ہیں۔ نبی بھی ہوتے ہیں لیکن انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم عام انسانوں جیسے نہیں ہوتے، وہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے۔ فرمائے نعم العبد انہ اواب، وہ اللہ کے طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ رجوع کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ نبی جب بخشے بخشائے ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہم جیسوں کو تو زیادہ ہونا چاہیے۔ فرمایا انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے تھے، ہر بات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ ان پر ایک آزمائش آئی، وہ اس طرح کہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے، تو چونکہ جہاد بھی ایک عبادت ہے تو ان گھوڑوں کی وہ معائنہ بھی فرماتے تھے۔ تو اللہ فرماتے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ایک دن انہوں نے گھوڑوں کا معائنہ کیا، شام کے وقت گھوڑے پیش کیے گئے، عصر کے وقت، تو بڑے وہ اصیل گھوڑے تھے، تیز رفتار گھوڑے تھے، جہاد میں کام آنے والے گھوڑے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کا معائنہ تو کروں کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو آپ نے خود ان کا معائنہ کیا۔
فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت وہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے ان کا معائنہ کیا، تو معائنہ کرتے کرتے کیا ہو گیا جی، دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، نماز کا وقت چلا گیا، معائنہ کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ تو اس کے بدلے میں سلیمان علیہ السلام نے پھر فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اصل میں تو وہ گھوڑے بھی ایک عبادت ہی کے لیے تھے، لیکن چونکہ دنیاوی مال بھی ہے تو فرمایا کہ ان کے معائنے نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اور سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ کے ذکر سے انہوں نے مجھے غافل کر دیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی بھی صاحب اقتدار ہو، بڑا ہو، تو اس کو اپنے رعایا کی خود بھی معائنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، صرف نوکروں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کرے تو کرے، نہیں، خود بھی دیکھے، جس طرح سلیمان علیہ السلام نے خود گھوڑوں کا معائنہ کیا کہ کیسے ان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ تو اسی طرح جو بھی صاحب اقتدار ہو ان کو چکر لگانا چاہیے، معائنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، خود جا کے چیک کرنا چاہیے۔ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس طرح یہ ہے کہ وہ نظام حکومت جو ہے اس میں خرابیاں نہیں ہوں گی، اگلوں کو ڈر ہوگا بھئی بادشاہ نے خود آنا ہے، صدر نے خود آنا ہے، وزیر اعظم، یہاں تو ہمارے ہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، پورے ملک میں کوئی معائنہ ہی نہیں ہوتا، محکمے اپنی مرضی کرتے ہیں، تو اس لیے خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو اس دور میں گھوڑے تھے، آج کل فوجی ساز و سامان ہیں، تو ان کا معائنہ جو ہے سربراہ جو بھی ہو اس کو اپنے حکومت کو چیک اینڈ بیلنس جسے کہتے ہیں نا، وہ جاری رکھنا چاہیے۔ تو جب فرمایا کہ حتی توارت بالحجاب، ان کی محبت نے یا ان کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے سورج غروب ہو گیا، توارت بالحجاب، وہ حجاب میں چلا گیا، تو کیا ہوا، نماز قضا ہو گئی۔ جب قضا ہو گئی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، گھوڑوں کا معائنہ کیا، وہ لے گئے تھے وہ گھوڑوں کو، فرمایا ان کو واپس لے کر آؤ، ان گھوڑوں کو واپس لے کر آؤ، فرمایا ردوہا علیہ، ان کو واپس لے کر آؤ، یہ میرے سامنے دوبارہ لاؤ۔ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ، تو سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو گردنوں سے اور پنڈلیوں پہ تلوار سے ان کو ختم کر دیے، مار دیا، بلکہ یہ آتا ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ گھوڑے حلال تھے، آج بھی حلال ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے اس کا کھانا ٹھیک نہیں ہے، پھر جہاد کے لیے گھوڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو ہم جناب نہ بکرے چھوڑتے ہیں، نہ گائے چھوڑتے ہیں، سب، نہ بھینسیں چھوڑتے ہیں، سب کچھ ہضم۔ تو جب اگر گھوڑے بھی کھانے شروع کر دیے تو پھر جہاد کے لیے، آج بھی جہاد کے کام میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فوجی اکثر یہ پالتے رہتے ہیں، اور ایسے علاقوں میں جہاں سڑکیں نہیں ہیں اور وہاں سرحد ہے تو وہاں پر ان گھوڑوں کا استعمال آج بھی ہو رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہو گئی، ان کو سب کو ختم کر۔ تو یہاں سے یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کے گھر میں اس کے بچوں کی وجہ سے یا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی عبادت میں کمی آ جائے تو اس کو اپنے اوپر کوئی سزا رکھنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام تو یہ سزا رکھی ہے نا کہ گھوڑوں کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ کوئی نماز ہم سے کیوں قضا ہوئی ہے جی، اب اپنے اوپر انسان خود جرمانہ مقرر کرے، وہ کیا ہو کہ بھئی آج میں 100 نفل پڑھوں گا،
تو 100 نفل جب پڑھے گا تو آئندہ اس کو احساس ہوگا کہ میری ایک نماز قضا ہوئی، مجھے 100 نفل پڑھنے پڑے، یا میں اتنی تلاوت کروں گا، یا اللہ کے راستے میں اتنے پیسے خرچ کروں گا، تاکہ آئندہ مجھے تنبیہ ہو کہ میری اس طرح ہم کرتے ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا تو ہمیں بتایا کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت میں انسان سے نماز بھی جائے، روزہ بھی جائے، کہتے ہیں نا جی کہ میرا روزہ ہے لیکن میرا کام بڑا سخت ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو کام کو چھوڑنا پڑے گا، روزے کو رکھنا پڑے گا۔ کام کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، کام کی وجہ سے آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ ایک پیغمبر سے تھوڑی سی ہو گئی سستی دنیا کی محبت میں، تو انہوں نے سب کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کیا ہی بہترین بندے تھے، نعم العبد انہ اواب، اور اللہ کے طرف رجوع فرمانے والے تھے۔ جب ان کے سامنے تیز رفتار خوبصورت گھوڑے پیش کیے گئے تو کیا ہوا جی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے طرف زیادہ توجہ دی، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ردوها علیہ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، کہ ان کو دوبارہ میرے سامنے لایا جائے۔ جب دوبارہ لائے گئے تو انہوں نے ان کو کیا کر دیا جی؟ پنڈیوں پہ اور گردنوں پہ تلواروں سے ان کو ذبح کر دیا اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کہ جس کی وجہ سے میری عبادت رہ گئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سزا ان کو دے دی اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی ایسا چاہیے کہ ہم بھی اگر ہم سے کوئی عبادت رہ جائے، کوئی اللہ کی بات رہ جائے، تو اپنے اوپر خود ہی چیک اینڈ بیلنس لگائے، سزا لگائے کہ بھئی آئندہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔